آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 202 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 32واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا ہولناک ظلم و تشدد۔ پانچواں اور آخری حصہ، زبیدی کا واقعہ۔ عراشی کے ساتھ جو گزری تھی اسی قسم کا ایک واقعہ زبیدی کو بھی پیش آیا۔ زبید یمن کا ایک شہر ہے۔ وہاں کے ایک آدمی اپنے 3 اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ لے کر آیا۔ ایک روز وہ حرم شریف میں آیا۔ جہاں جہاں قریش مجلس جمائے بیٹھے تھے وہاں گیا۔ ہر جگہ جا کر یہ فریاد کی کہ اے گروہ قریش، اب کون تمہارے پاس سامان تجارت لے کر آیا کرے گا؟ کون دور دراز علاقوں سے خوردونوش کی چیزیں اونٹوں پر لاد کر تمہارے لیے لائے گا؟ اور کون سا احمق تاجر ہے جو تمہاری منڈیوں میں اپنا سامان فروخت کرے گا؟ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم حرم کا پاس بھی نہیں کرتے۔ جو شخص تمہارے پاس آتا ہے اس پر تم ظلم و تعدی کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ قریش کی تمام مجالس میں گیا لیکن کسی نے اس کی داد رسی کرنے کا دم نہ بھرا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحن حرم میں تشریف فرما تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی غلام بھی حاضر خدمت تھے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہاں پہنچا اور اپنی فریاد دہرائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ظلمک، تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے اپنا ماجرا کہہ سنایا کہ میں فروخت کرنے کے لیے 3 اونٹ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرے اونٹ میرے بہترین اونٹ تھے۔ ابو جہل نے میرے ساتھ سودا کرنا چاہا اور ان اونٹوں کی صحیح قیمت سے 1/3 قیمت کم بتائی۔ میں نے اتنی کم قیمت پر اپنے اعلیٰ نسل اونٹ فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے یہاں کئی دن گزر گئے ہیں لیکن لوگ ابو جہل سے ڈرتے ہیں اور اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ابو جہل نے اتنی کم قیمت لگا کر میری اونٹوں کی قیمت گرا دی اور مجھ پر ظلم کیا۔ اس کی داستان علم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے اونٹ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ یہ سامنے حضورہ میں بندھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں دیکھا، واقعی وہ بڑے اعلیٰ قسم کے اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیدی سے قیمت پوچھی۔ جو قیمت اس نے مانگی وہی اسے دے دی اور اسے خوش کر دیا۔ امور تجارت کے اس ماہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 اونٹ اتنی قیمت سے فروخت کر دیے جتنی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اونٹوں کو دی تھی۔ 1 اونٹ زائد بچ گیا۔ وہ اونٹ فروخت کیا، اس کی جو قیمت ملی اسے بنو عبد المطلب کے خاندان کی بیواؤں میں تقسیم فرما دیا۔ ابو جہل بازار میں ایک جگہ بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا لیکن اسے تاب گفتگو نہ تھی، گویا اسے سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اسے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، خبردار، اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی تو تمہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واجب الاذعان سن کر اس دشمن خدا کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کوئی گستاخانہ جواب دے سکے، بلکہ بڑی عاجزی سے عرض پرداز ہوا، یعنی میں پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد امیہ بن خلف اور دوسرے کفار اکٹھے ہو کر آ گئے اور ابو جہل کو کہنے لگے کہ تو نے ہم سب کو محمد کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، یا تو اس کی بیعت کرنا چاہتا ہے اور یا تو اسے سخت مرعوب ہو گیا ہے کہ تیرے منہ سے بات تک نہ نکلی، اور بزدلوں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا کہ یقین کرو میں کسی قیمت پر ان کا اتباع نہیں کروں گا۔ تم نے جس حالت میں مجھے دیکھا ہے اس کی وجہ اور تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے دائیں بائیں طاقتور نوجوانوں کے دستے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے اور انہیں لہرا رہے تھے۔ اگر میں ان کی مخالفت کرتا تو وہ فوراً اپنے نیزے مجھے گھونپ دیتے اور میرے پرزے اڑا دیتے۔ بس اس ڈر کی وجہ سے میں مسکین بنا بیٹھا رہا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔